الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے آپ تک نہیں پہنچائیں، تو اپنے اسی سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں اور اپنے عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہمارا عنوان ہے معاویہ کی حقیقت اور اس کا کردار۔ تو اسی ٹاپک پہ ہم آگے چل کے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو ذرا سی طویل ہو جائے کیونکہ اس کے اندر آج دو شخصیات کا ذکر ہوگا، جس میں معاویہ اور اس کے علاوہ معاویہ کا جو باپ تھا ابو سفیان، ان دونوں کا ذکر ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کتاب ہے جس کا پیج آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، فرنٹ پیج، خلافت و ملوکیت، جو مودودی صاحب نے لکھی ہے، تو دیکھتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مزید اس کتاب میں معاویہ اور ابو سفیان کے بارے میں کیا تحریر کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس کتاب کے پیج نمبر 175 پہ آئیں گے تو یہاں پہ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہ کے والد جناب ابو سفیان نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفہ سے ہے۔ جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے بعد حضرت معاویہ نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لیے اپنے والد ماجد کی زنا کاری پر شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے۔ پس اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پردہ فرمایا۔ تو اب آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ جو شخص اپنے باپ کا زنا ثابت کر رہا ہے اور اس کے لیے گواہیاں ڈھونڈ رہا ہے اور گواہیاں لے کے جا رہا ہے کہ جی ایک شخص کو صرف اپنی حمایت میں لینے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جس کا نام زیاد تھا، اور وہ پیدا کس طرح ہوا؟ ابو سفیان کے زنا کی وجہ سے، کہ ابو سفیان نے، جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا، اس میں دیکھا کہ کتاب میں صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان جو تھا، ابو سفیان نے زنا کیا ایک لونڈی کے ساتھ، اور لونڈی بھی وہ تھی جو طائف کی لونڈی تھی جس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، زنا کر کے اس کی عزت کو اس نے اچھالا، اس کی عزت تار تار کی، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زیاد تھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ابو سفیان نے خود بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ میری حرام اولاد ہے۔ اس کے بعد اس اولاد سے استفادہ کرنے کے لیے، اس کی قابلیت اور اسے اپنا سالار بنانے کے لیے، اپنی فوج میں شامل کرنے کے لیے، اس کی سیاست سے، اس کے فوجی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے معاویہ نے اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے لوگوں کی گواہیاں لیں اور گواہیاں اس تک پہنچائیں کہ تو میرے باپ کی ناجائز اولاد ہے، کہ میرے باپ نے تیری ماں سے زیادتی کی تھی، اس کے ساتھ زنا کیا تھا اور پھر تو پیدا ہوا۔ یہ سارے ثبوت معاویہ پہنچا رہا ہے کس کے خلاف؟ اپنے باپ کے خلاف پہنچا رہا ہے، اپنے اس بھائی کو جو کہ حرام کاری کے ذریعے پیدا ہوا، جو کہ آپ سرکار فرماتے ہیں، جیسے کہ اس میں لکھا بھی ہوا ہے
کہ سرکار نے فرمایا کہ اولاد اس کی ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس خلیفہ کو، جو خلیفہ بنا معاویہ، اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے باپ کے گناہ کا، پھر جب اس کے باپ نے بھی اپنی زبان سے قبول کیا، اس کو پتہ بھی تھا کہ میرا باپ زانی ہے، اس نے گواہیاں بھی ڈھونڈ لیں، تو اس نے پھر اپنے باپ کو سزا کیوں نہ دی؟ اس نے اس عورت کو انصاف کیوں نہ دلایا؟ اس نے الٹا کیا اس کے برعکس جا کے کام کیا کیا؟ اس نے اسے اپنے ساتھ زیاد کو شامل کرنے کے لیے اس نے اس کو گواہیاں دیں، ثبوت دیے کہ تو میرے باپ کی ناجائز اولاد ہے، حرام اولاد ہے، حرام نطفے سے پیدا ہوا، اور اس لیے میں تجھے اپنے خاندان کا فرد تسلیم کرتا ہوں، تو میرے ساتھ شامل ہو جا۔ اس نے تو یہ گھٹیا حرکت جو سر انجام دی اور اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا زیاد کو، اور لیکن اس کی دوسری طرف دیکھیں کہ جو حضرت ام المومنین جناب ام حبیبہ تھیں، انہوں نے اس کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے سرکار کا فرمان ان کو یاد تھا، انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے انہوں نے شریعت کو بھی پامال کیا، انہوں نے حکم رسول کو، حکم خداوندی کو پامال کیا، انہوں نے شریعت کی ذرا عزت نہیں کی، انہوں نے کسی دینی احکام کا پاس نہیں رکھا۔ یہ کردار تھا جی معاویہ کا۔ ابھی تک تو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ معاویہ نے کیا کیا حرکتیں کی، معاویہ کا کردار کیا تھا، لیکن اب یہاں پہ آگے پتہ چلا کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا باپ خود ایک اسی کردار کا مالک تھا کہ یہ نسل در نسل اسی طرح کے لوگ چلتے چلے آ رہے ہیں کہ جنہیں نہ تو دین کی حیا ہے، اور نہ ہی ان کو کسی اپنے عہدے کا، انہوں نے اس کی اپنے عہدے کی انہوں نے کوئی حیا کی، اس کی کوئی پاسداری انہوں نے کی، انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایسا انہوں نے حربہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس سے دین کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے کہ جن کو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہونے کا اتنا شوق تھا کہ ہم مسلمانوں پہ مسلط ہو جائیں، ہمیں خلافت مل جائے۔ انہوں نے پہلے حضرت علی کے دور میں انہوں نے اپنی حرکتیں جاری رکھیں اسی قسم کی، ان کی مخالفت کرتے رہے، ان سے جنگیں کرتے رہے، ان کو جب وہ شہید کر دیا گیا، ان کو حالت نماز میں ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یہ امام حسن سے جو ان کے بیٹے تھے امام علی علیہ السلام کے، ان کے ساتھ یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے پھر ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جب آخر کار ان کو خلافت مل گئی، سارے ہیلے بہانے کرنے کے باوجود انہیں خیرات میں مل گیا یہ منصب، تو انہوں نے اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے دین کو دن رات بے تحاشا طریقے، جس قدر ان کو غصہ تھا نا دین اسلام کے اوپر، انہوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا۔ یہ کبھی انہوں نے پہلے تو اسلام ہی قبول کیا خوف کی وجہ سے کہ کہیں ہم قتل نہ کر دیے جائیں، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آگے انہوں نے کس طرح کی یہ حرکات کی ہیں کہ زنا کی وجہ سے ایک تو یہ اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کو خاندان میں شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کے ہم آپ کو یہ زیاد کا کردار بھی بتائیں گے کہ زیاد نے دین کو کس طرح سے نقصان پہنچایا۔ تو یہ ساری باتیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات اور کہ یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے گا اپنے کہ دین کے اندر آپ دیکھ لیں کہ شریعت محمدی کے اندر کوئی بھی نسب جو ہے نا، کوئی بھی ایسا نسب ہے وہ زنا سے ثابت نہیں ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ اپنا حسب نسب جو ہے نا اس کے اندر زنا سے پیدا کیے ہوئے بچے شامل کیے چلے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کے اپنے کردار اس طرح سے ہیں وہ دین کو کہاں تک سنبھال سکتے تھے، وہ دین کے اندر اسی طرح کے کام کر سکتے تھے جس طرح کا ان کا اپنا حسب نسب تھا۔ تو یہاں پہ سوال آج پھر سے ایک آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں کہ یہ سوال آپ خود سے اور جو اہل علم لوگ ہیں ان سے پوچھیے، جو مولوی حضرات ہیں، ہمارے علماء حضرات ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے ہیں، میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں، سب مسلمان ہیں۔ تو جہاں آپ کو موقع ملے آپ ان سے سوال کریں، ان سے یہ جواب طلب کریں کہ جی ہم سے زبردستی کس قسم کا ہمیں یہ صحابہ کے نام پر ہمیں کن شخصیتوں کو، کن حضرات کو منوایا جاتا ہے کہ جی صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام ہے۔ جی بھائی میرے، صحابہ کے لیے
خدا کے بندوں، صحابہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کا فرما بردار ہو۔ جو نبی کا فرما بردار نہیں ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ کم سے کم اتنی سمجھ بوجھ تو ہونی چاہیے ہمارے علماء کرام کو کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کا فرما بردار ہو۔ اگر خالی نبی کے ساتھ دیکھ لینے، نبی کو دیکھ لینے سے، نبی کے پاس بیٹھ جانے سے اس طرح سارے صحابی ہونے لگیں تو پھر تو قرآن غلط ہو گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی، یہ جو تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو اس لیے کسی کو بھی صحابی ماننے سے پہلے، صحابی کا ٹائٹل دینے سے پہلے اس کا کردار دیکھیں، اس کا حسب نسب دیکھیں۔ حسب نسب نہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم اس کا کردار ایسا ہو کہ وہ نبی کے ساتھ مخلص ہو، نبی کا نافرمان نہ ہو۔ جو بھی کوئی شخصیت نبی کی نافرمان ہوگی، ہمارے رسول کی نافرمان ہوگی، وہ بندہ جو ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ صحابی نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ اس لیے صحابی اور منافق کے اندر خدا را فرق کرنا سیکھیں کہ کون صحابی ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے۔ مولوی کے کہنے سے صحابی نہیں بنتا، نبی کی فرما برداری کرنے سے صحابی بنتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ ویڈیو آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں، سب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ معلومات جو چیز آپ تک پہنچ گئی ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے آگے پہنچائیں، اور دوسرے لوگ جو اس چیز سے محروم ہیں ان تک لازمی اس چیز کو شیئر کریں، یہ معلومات ان تک پہنچائیں تاکہ آپ اچھے کام کے اندر آپ بھی شریک ہو سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔